معروف موسیقار خواجہ خورشید انور اپنی تخلیق کردہ دھنوں کی بدولت بر صغیر پاک و ہند کے ان گنے چنے موسیقاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بنائے ہوئے گیت آج بھی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آواز دے تو کہاں ہے، دل کا دیا جلایا، رم جھم پڑے پھوار جیسے سینکڑوں لافانی گیت ان کی تخلیق ہیں۔ خواجہ خورشید انور آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی ترتیب دی ہوئی دھنیں آج بھی موسیقی کے پرستاروں کے دلوں کو گرما دیتی ہیں۔ 21 مارچ 1912 کو میاں والی میں پیدا ہونے والے بر صغیر کے عظیم موسیقار خواجہ خورشید انور نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز ویسے تو 1939 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے کیا، لیکن ان کی ترتیب دی ہوئی موسیقی پر مبنی پہلی فلم کڑمائی 1941 میں ممبئی سے ریلیز ہوئی، اور یوں گلوکارہ راج کماری کی آواز میں ماہی وے تارا سے خواجہ صاحب کی فلمی موسیقی کے سفر کا آغاز ہوا۔ خواجہ صاحب سے زیادہ مشرقی کلاسیکی موسیقی کا ادراک شاید ہی کسی اور فلمی موسیقار کو ہو۔ 1953 میں ممبئی سے لاہور منتقل ہونے کے بعد انہوں نے مجموعی طور پر 18 فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں انتظار اور ہیر رانجھا جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ فلم انتظار کا گانا چاند ہنسے دنیا روئے خواجہ صاحب کی موسیقی میں گلوکارہ نور جہاں کا گایا ہوا پہلا گانا ہے۔ 1940 اور 50 کی دہائیوں کے لاہور کو اگر فن و ادب کا گہوارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب مال روڈ پر پرانی انارکلی کے قریب پاک ٹی ہاؤس میں انقلابی شعراء، ادیب اور موسیقار گرما گرم چائے کی بانپ اور سگریٹ کے دھوئیں کے بادلوں میں فن و ادب کی باریکیوں میں رات گئے تک بحث کیا کرتے تھے۔ لاہور میں خورشید انور کے ہم اثروں میں ویسے تو کئی بڑے نام ہیں، لیکن ان میں فیض احمد فیض، استاد دامن اور راجندر سنگھ بیدی جیسی شخصیات نمایاں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان دوستوں میں ایک دوسرے کے شعبوں کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ خواجہ خورشید انور موسیقار کے علاوہ ایک کامیاب تمثیل نگار، شاعر، ہدایت کار بھی تھے۔ بحیثیت ہدایت کار انہوں نے ہمراز، چنگاری اور گھونگھٹ جیسی فلمیں بنائی اور ان فلموں کی موسیقی بھی ترتیب دی۔ ان کے والد خواجہ فیروز الدین ایک مشہور وکیل تھے۔ خواجہ خورشید انور نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کرنے کے بعد 1936 میں ICS کا امتحان تو پاس کر لیا، لیکن کالج کے ابتدائی زمانے میں جب انقلابی تنظیم نوجوان بھارت سبھا کے رہنما بھگت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاہور کی ایک جیل میں سزائے موت کا انتظار کر رہے تھے تو اسی تنظیم کا رکن ہونے کے پاداش میں خواجہ صاحب کو جیل جانا پڑا، اور بعد میں یہی وجہ رہی انگریز سرکار نے انہیں انڈین سول سروس کے لیے مناسب نہ سمجھا۔ معروف ترقی پسند صحافی IA رحمان مرحوم نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ خواجہ خورشید انور ایک بم کیس میں دھرے گئے تھے، لیکن بغیر کوئی مقدمہ قائم ہوئے اپنے والد کی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی تھی۔ IA رحمان نے بتایا تھا کہ خواجہ صاحب خاصے کم گو اور تنہائی پسند تھے، اور ان کی قریبی دوستی صرف فیض احمد فیض کے ساتھ ہی تھی۔ ان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے IA رحمان نے بتایا، ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب اپنے دھیمے انداز میں گویا ہوئے کہ تمہاری صحت اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذہن سو چکا ہے۔ خواجہ صاحب کے جاننے والوں میں ارشد محمود کا نام بھی آتا ہے، جو موسیقار ہونے کے ساتھ پاکستان کے پہلے موسیقی پر شائع ہونے والے جریدے کے مدیر بھی ہیں۔ نوجوانی کے دنوں میں ارشد محمود لاہور میں ریکارڈنگ کمپنی سے منسلک تھے، جہاں خواجہ صاحب اپنی موسیقی ریکارڈ کروایا کرتے تھے۔ ارشد محمود نے بتایا کہ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے موسیقار بابا چشتی سے کہا کہ تم نے نور جہاں سے الل ٹب پنجابی گانے گوا کر اس کی آواز کے تمام لوچ خراب کر دی ہے۔ معروف موسیقار وزیر افضل خواجہ صاحب کے باقاعدہ شاگرد تھے۔ ان کے کام میں خواجہ صاحب کے سروں کی جھلک بھی صاف نظر آتی ہے۔ وزیر افضل کا کہنا تھا، خواجہ صاحب سے زیادہ مشرقی کلاسیکی موسیقی کا ادراک شاید ہی کسی اور فلمی موسیقار کو ہو۔ خواجہ خورشید انور کے بیٹے عرفان خواجہ آج کل امریکہ میں مقیم ہے۔ ان کا کہنا ہے، شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جب مجھے اپنے والد کی کوئی بات یاد نہ آتی ہو، اور اگر کسی دن نہ بھی آئے تو ان کا کوئی پرستار فون یا ای میل کے ذریعے خواجہ صاحب کی یاد دلا دیتا ہے۔ دنیا کا ہر فنکار ایک ایسی تخلیق کی تمنا کرتا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو اس کا نام یاد دلاتی رہتی ہے۔ موسیقی کی جہت میں خواجہ خورشید انور کی تخلیق کردہ موسیقی سے بہتر شاید ہی کوئی اور موسیقار کر سکے۔ 30 اکتوبر 1984 کو برصغیر پاک
پاک و ہند کا یہ مایہ ناز موسیقار ہم سے جدا ہوا اور اسی سال فیض احمد فیض، راجندر سنگھ بیدی اور استاد دامن بھی رخصت ہوئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی پوری زندگی فن کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی موت پر احمد راہی نے کہا کہ عزت کی روٹی تو سب کھاتے ہیں، لیکن عزت سے بھوکا رہنا صرف خورشید صاحب کو آتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔